نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا خطاب احسان و سلوک اور تصوف سے متعلق ہے۔ آج کے خطاب میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ پر نقی احمد ندوی صاحب کے اعتراضات کے علمی جوابات دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس خطاب میں احسان و سلوک اور تصوف کی اہمیت، ضرورت اور افادیت کو اختصار کے ساتھ علامہ حضرت بختیاری علیہ الرحمہ کے ملفوظات کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، تاکہ صحیح تصوف اور غلط تصوف میں فرق واضح ہو جائے اور احسان و سلوک اور تصوف پر بیجا اعتراضات اور غلط الزامات کی وضاحت ہو سکے، اور اسی طرح نقی احمد ندوی صاحب جیسے لوگوں کو توفیق مل سکے۔ امید کہ آپ تمام اس خطاب کو غور سے سن کر استفادہ فرمائیں گے۔ آئیے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ مفکر اسلام، مفسر قرآن، داعی اسلام اور داعی ادب اسلامی حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی علیہ الرحمہ جیسی عبقری، جامع، معتدل اور ملت اسلامیہ کی قابل فخر شخصیت کو نقی احمد ندوی صاحب ندوی عالم ہوتے ہوئے سمجھ نہیں پائے ہیں۔ اس بات کا افسوس ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس دین اسلام کا صحیح فہم اور دین اسلام کی ٹھوس معلومات نہیں ہیں۔ آخر ان کے اور ان جیسے لوگوں کی معلومات میں اضافے کے لیے دین اسلام سے متعلق چند نہایت اہم علمی نکات پیش کر رہا ہے، تاکہ یہ لوگ ان علمی نکات پر سنجیدگی، متانت اور غیر جانبدار ہو کر غور و فکر کر سکیں اور حقائق و معارف سے واقف ہو سکیں۔ وہ علمی نکات اس طرح ہیں۔ در حقیقت اسلام کے دو پہلو ایسپیکٹس ہیں، ایک ظاہری، دوسرا باطنی۔ ظاہری پہلو کو شریعت، فقہ اور اسلامی قانون کہا جاتا ہے، اور باطنی پہلو کو طریقت، احسان و سلوک اور تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان دو پہلوؤں کی جامعیت دین اسلام ہے۔ قرآن کریم، حدیث شریف اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں شریعت پر عمل پیرا ہونے سے مسلمان عابد بنتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم، حدیث شریف اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں طریقت پر کاربند ہونے سے مسلمان عبد بنتا ہے۔ ان دونوں کی جامعیت، ان دونوں کا حسین امتزاج اور ان دونوں پر بیک وقت عمل پیرا ہونا عین عبادت ہے، اور یہی دین اسلام کی روح ہے، اور یہی دین اسلام کی خصوصیت ہے، شاندار خصوصیت۔ قرآن و سنت پر کاربند ہوتے ہوئے علماء امت اور صلحاء ملت سے وابستگی اور ان سے بیعت و ارشاد کا تعلق فہم دین کی دلیل اور عمل دین کا ثبوت ہے۔ انہی دو پہلوؤں کی جامعیت کی بدولت تسلسل دینی اور نسبت باطنی کے برکات و ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار صادقین یعنی اچھے اور سچے لوگوں کی صحبت میں رہنے، ان سے استفادہ کرنے اور ان سے فیض پانے کا حکم دیتا ہے۔
جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے اور بارگاہ خداوندی میں مقبول بن جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صالحین کی صحبت اختیار کرے۔ صحبت صالحین کی اہمیت کے پیش نظر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا، یعنی اولیاء اللہ کی پل بھر کی صحبت 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ علامہ حضرت بختیاری علیہ رحمہ کا ایک ملفوظ تصوف سے متعلق اس طرح ہے، فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث شریف سے احسان و سلوک اور تصوف کی ابتدا ہوتی ہے، اور ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ اعلیٰ معیار حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ معیار لازمی ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جانتے پن اور اللہ تعالیٰ کے دیکھتے پن کا شعور و احساس ہو۔ یہ حدیث شریف احسان و سلوک اور تصوف کی انتہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ احسان و سلوک اور تصوف کا یہ معیار صحبت صالحین کی بدولت ہی حاصل ہوتا ہے۔ علامہ حضرت بختیاری علیہ رحمہ نے اپنے ایک اور ملفوظ میں احسان و سلوک اور تصوف کی اہمیت و ضرورت سے متعلق یوں فرمایا ہے، فقہائے کرام نے سماج کے ظاہری پہلو کے لیے جو قوانین بنائے ہیں ان سے بہترین قوانین بنانا ناممکن تھا، لیکن سماج کے اندر چھپی برائیاں اور خرابیاں جسے انسان کا باطن قرار دیا گیا ہے، اس کی اصلاح کے بغیر معاشرہ صالح معاشرہ نہیں بن سکتا۔ صالح معاشرے کے لیے ظاہری قوانین کی طرح روحانی تربیت کے قاعدے بھی لازمی ہیں، اور جس طرح فقہی قوانین قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، ٹھیک اسی طرح باطن کی اصلاح کے قاعدے بھی قرآن و سنت سے مستعار ہیں۔ اس لیے جس طرح فقہائے کرام کی خدمات قابل تحسین ہیں، اسی طرح صوفیاء اعظام کی خدمات بھی قابل صد تحسین ہیں، اس لیے کہ دونوں کا موضوع ایک بہتر معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ ظاہر کی اصلاح کے بغیر روح کی تربیت ناقص رہتی ہے، اور روح کی نشو و نما کے بغیر مادی تقاضے ناتمام رہتے ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی علیہ رحمہ نے جس احسان و سلوک اور تصوف اور بیعت و ارشاد کو پیش کیا ہے، وہ اسی جامع فکر اسلامی کے پیش نظر ہے اور کتاب و سنت سے ماخوذ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور صلحاء اعظام کی زندگیاں اسی جامع فکر اسلامی کی نمونہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے امت مسلمہ کے کچھ افراد نے احسان و سلوک اور تصوف کے معاملے میں افراط و تفریط اور غلو و خلو سے کام لیا ہے، اور بدعات و خرافات، اسی طرح غیر اسلامی رسومات اور مروجات کو تصوف میں داخل کر دیا ہے، اور ان بدعات و خرافات اور رسومات و مروجات کو تصوف کا حصہ قرار دے دیا ہے۔ آج امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے اور جن مسائل و مصائب میں گرفتار ہے، اس کی بنیادی وجہ صحیح تصوف اسلامی اور جامع فکر اسلامی کو نہ سمجھنا اور اس پر عمل پیرا نہ ہونا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اسلام کے ظاہری و باطنی دونوں پہلوؤں کی جامعیت کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ میں اپنی گفتگو اس شعر پر ختم کر رہا ہوں۔ ان سے ملنے کی یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔